الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت کے مصنف حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت سختی سے پابند تھے کہ مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز پڑھیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے مؤذن صاحب وقت مقررہ پر نہ پہنچتے تو خود اذان دیتے۔ قدیم دولت خانے یعنی پرانے مکان سے مسجد بالکل قریب تھی، وہاں تو کوئی دقت یعنی مشکل نہیں تھی، لیکن جب نئے دولت خانے یعنی نئے مکان قادری منزل میں رہائش پذیر ہوئے تو آس پاس میں دو مسجدیں تھیں، ایک بازار کی مسجد دوسرے بڑے بھائی کے مکان کے پاس تھی جو نوا کی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں مسجدیں فاصلے پر تھی یعنی دور پر۔ اس وقت بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ بازار والی مسجد نسبتاً یعنی اس کے مقابلے میں قریب تھی، مگر راستے میں بے تکی نالیاں تھیں یعنی اونچ نیچ جگہ، اس لیے نوا کی مسجد نماز پڑھنے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک کنواں تھا، ابھی کچھ اندھیرا تھا اور راستہ بھی ناہموار تھا۔ بے خیالی میں کنویں پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ کنویں کے غار میں یعنی منہ میں قدم رکھ دیتے، اتنے میں ایک عورت آ گئی اور زور سے چلائی، ارے مولوی صاحب کنواں ہے، رک جائیے ورنہ گر پڑیں۔ یہ سن کر حضرت نے قدم روک لیا اور پھر کنویں سے اتر کر مسجد گئے۔ اس کے باوجود مسجد کی حاضر نہیں چھوڑی، اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی مسجد کی حاضری نہ چھوڑی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ عطا کر نمازوں کا جذبہ الہی، گناہوں کی میرے مٹا دے سیاہی۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا نماز سے محبت کا عالم یہ تھا کہ عرصہ دراز تک تکبیر اولیٰ بھی فوت ہوتے ہوئے نہ دیکھی۔ خاموشی سے اذان سننے کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ بوقت اذان گھر میں سناٹا ہو جاتا۔ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو مسجد میں ساتھ لے جانا آپ کے معمولات یعنی روٹیشن میں شامل تھا۔ جگر گوشہ صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا، ایک مرتبہ مجھے کچھ ہارٹ یعنی دل کی بیماری ہو گئی۔ میں اپنے استاد العلماء حافظ ملت حضرت علامہ حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہت ہی خستہ حال یعنی بہت کمزور۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب 2-4 ہاتھ کے فاصلے پر میری قبر ہے، 2-4 ہاتھ کے فاصلے یعنی دوری پر میری قبر ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور اس نوجوانی ہی میں میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، ذرا دعا فرما دیں۔ تو انہوں نے کچھ دم فرمایا یعنی کچھ پڑھ کر پھونکا اور فرمایا کہ ایک کام کیجئے، ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 بار سورۃ الرعد کی آیت 28 کا یہ حصہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فقیر اس کو ورد کرتا ہر فرض نماز کے بعد۔ دل کی بیماری کے لیے بہت اثر مند ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ لیا کریں۔ میں نے 2-4 روز پڑھا، مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی زندگی میں ہوں۔ صاحب کہتے ہیں میں 2-4 روز ہی پڑھا، مجھے ایسا لگا کہ میں اب کسی نئی زندگی میں ہوں۔ 1 مہینے تک اس کا عمل جاری رکھا اور اس بیچ میں آج تک تقریباً 38 سال ہو گئے، 30 پر 8
38 سال ہو گئے، مگر اب تک مجھے کبھی گھبراہٹ کی بیماری نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم یہ صرف نسخہ امراض روحانی ہی نہیں ہے، یہ امراض جسمانی کا بھی نسخہ ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا حضرت اس کی اجازت سب کو عطا فرما دیجیے۔ فرمایا ہاں، مجھے جیسے میرے استاد نے اجازت عطا کی، میں اپنے تمام احباب اہل سنت کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ جس کو یہ ضرورت ہو وہ اس عمل کو پڑھیں، اور کسی اور کو ضرورت پڑے اس کو بھی آپ تلقین کریں کہ کہیں الفاظ کی تھوڑی سی ترمیم کی گئی، یعنی کہیں الفاظ بڑھا لیے گئے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف کے ایک جلسے میں نماز کی اہمیت اور فرضیت کا بیان کرتے ہوئے فجر کے وقت نیند سے آنکھ نہ کھلنے کی عمومی عذر یعنی عوامی مجبوری کے کمزور بیان کو پیش کر کے فرمایا، بتاؤ ایسا انسان جو کوئی راتوں کو جگا ہو، تھکا ہارا ہو، کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان مہیا کر دو، اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، تو بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ بولیے، نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ مجمع میں سے کسی نے کہا نہیں آئے گی، تو فرمایا کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی۔ جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے، سانپ کے خوف سے نیند نہیں آ سکتی، اگر خدا کا خوف دل میں ہو اور فجر کا وقت ہو جائے نیند آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اے عاشقان رسول، واقعی اگر کوئی کام کرنے کا ذہن بن جائے تو راستے بہت، اور اگر کسی کا کام کو جینا چاہے تو بہانے بہت، اگر کسی کام کو جینا چاہے تو بہانے بہت، بس یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے کہ اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، بالخصوص فجر کی پابندی چاہتے ہیں، تو الارم لگایا جا سکتا ہے، الارم لگایا جا سکتا ہے۔ کسی اسلامی بھائی سے کہا جا سکتا ہے جو آپ کو فجر کی جماعت کے لیے اٹھائیں، یا گھر کی بیل یا موبائل فون کی بیل کے ذریعے آپ کو اٹھا دے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو اسلامی بھائی اٹھتے ہیں ان کو کہہ دے بھائی مجھے بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھانا، تاکہ وہ آپ کو اٹھا دے، یا پھر الارم لگا لے۔ نماز پڑھنے کی توفیق ہو عطا یا رب، میری نماز کبھی بھی نہ ہو قضا یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔